گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ساجد حسین ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کے لیے سال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھنے پر محمد حاضرین فرش اعضاء اور صاحبان ولا، لائق صد احترام علماء کرام، مجلس اعزاء بعنوان ایصال ثواب، بعنوان مجلس چیلم برپا کی گئی ہے ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز، اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں پائی جاتی ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن مجید کو لے کے جو انس اور محبت پایا جاتا ہے، اس انس اور محبت کی بھی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہم اگر حقوق الناس اور حقوق العباد پر گفتگو کر لیتے ہیں تو جہاں سے یہ جذبہ میسر ہوتا ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری قوم کا جوان بات سننے کے بعد ایک لمحے کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے تو جہاں سے یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ ہم اگر ایک لمحے میں سمجھ جاتے ہیں کہ کرار کون ہے اور فرار کون ہے تو جہاں یہ بتایا گیا اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ جہاں یہ بتایا جائے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ جہاں یہ بتایا جائے سر کاٹنے والے اور سر کٹانے والے کون ہیں اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تب بھی مجلس ہونا ہے، گھر میں غم ہو جائے تب بھی مجلس ہونا ہے، حالات بگڑے ہوں تب بھی مجلس ہوگی، حالات سدھر جائیں تب بھی مجلس ہوگی، تم بیمار ہو تب بھی مجلس کرنا، تم شفا پا جاؤ تب بھی مجلس کرنا، تم غریب ہو تب بھی مجلس ہوگی، تم امیر ہو جاؤ تب بھی مجلس ہوگی۔ خالی یہی نہیں، ہمیں والدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر گھر سے جوان کی میت جائے تب بھی مجلس ہوگی، گھر سے جوان کی بارات جائے تب بھی مجلس ہوگی۔ اب میں لفظ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ خالی یہی نہیں، ہمیں ماں باپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو۔
صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. اس بند کیجئے اسے بند کر دیں. اس پنکھے کو بند کریں اور آواز بڑھائیں. توجہ تھوڑا سا آگے آ جائیے بھائی, ذرا سا. میں یہاں سے بول ہی سکتا ہوں, خط بھیج کے بلا نہیں سکتا. تھوڑا سا آگے آ جائیے, ذرا سا اس کیمرے کے سے آگے آئیے تھوڑا سا, ذرا سا. اب مجھے نہیں پتا. اور بیٹا میرے جوانوں, مجلس میں دیوار کے سہارے سے نہیں, امام کے سہارے سے بیٹھا جاتا ہے. آگے ہو, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ان کا حق ہے. تم جوان ہو, جوان کمر لگا لے گا پھر مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے. ہاں بس آپ آمادہ ہو گئے مجلس کے لیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا مجلس کس وقت شروع ہوئی, مگر میرے حصے میں 85 منٹ ہیں اور اسی میں مجھے مجلس تمام کرنا ہے. تو میں اپنے ٹائم پہ بول رہا ہوں, متوجہ رہیے گا بہت تیزی کے ساتھ. اگر آپ تک بات پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا میں شیشے کے سامنے نہیں, شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ شیشے کے سامنے, شیعوں کے سامنے بول رہا ہوں. شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. اور یہاں بیٹھ کے اگر آپ بول رہے ہیں تو خطیب کی تائید میں نہیں بول رہے ہیں, غدیر کی تائید میں بول رہے ہیں. اور اس بات کا یقین رکھیے, یہاں آپ ان کی تائید میں بولیں گے, محشر میں وہ آپ کی تائید میں بولیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. توجہ رہیے, مجلسی لوگ بیٹھے ہیں. آیت میں نے پڑھ دی ہے, سب کو یاد ہے, بہت تیزی کے ساتھ. آیت کیا ہے؟ کل نفس, زور سے بولیے نا بھائی, ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت. بولیے, نہیں سمجھے آپ, پھر سمجھیے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت. دیکھیے قرآن میں کوئی بھی لفظ بھرتی کا ہے ہی نہیں, بھرتی کا لفظ نہیں. قرآن نے کوئی لفظ اس لیے رکھا ہی نہیں کہ ٹائم گزر جائے, ٹائم پاس ہو جائے, نہیں. جو لفظ جہاں رکھا ہے وہ قیامت تک اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کھانا ہے, قرآن نے کہا چکھنا ہے. میں تمہارے سننے پہ سلام ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کھانا ہے, قرآن نے کہا چکھنا ہے. کھانا اور ہے, چکھنا اور ہے. کھانا اور ہے. دیکھیں داد دینا بہت مشکل نہیں ہوتا, جب جملہ آپ تک پہنچے بس ہاتھ اٹھا کے نا سبحان اللہ, یہ بھی تسبیح الہی میں شریک. سمجھ گئے نا؟ پھر سنیے گا, کھانا اور ہے, چکھنا اور. کھانے کا لفظ زندگی دن میں کم سے کم 10 مرتبہ آپ استعمال کرتے ہیں نارملی طور پہ. کھانے کا لفظ زندگی دن میں 10 مرتبہ. کھانا کب تک ہو جائے گا؟ آج کھانے میں کیا بنا ہے ہوتا ہے نہیں, کھانے تک رک جاتے ہیں, کھانے کے بعد جائیں گے, کھانے سے پہلے ہو آتے ہیں, ہے نا. کبھی کھانے پہ تشریف لائیے, کبھی کھانے پہ بلا لیجئے, کبھی کھانے پہ آ جائیے. کھانا ذائقے دار ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. چکھنے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. چکھنے کے لفظ کے لیے کنڈیشن ہے, اور کنڈیشن کیا, میں مثال دوں. میں آپ کے یہاں پہنچ گیا, کھانے کا ٹائم نہیں تھا, پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو میں نے کہا حضور مجھے بھوک لگی. تو انہوں نے کہا ابھی رکیے. یہ اندر گئے, انہوں نے کہا بھائی مولانا آ تو گئے مگر بھوک لگ رہی. تو اندر سے جواب آیا ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے, باقی ہے, ابھی تو دن کے 10:30 11 بجے ہیں. تو انہوں نے کہا جو ہے لے آئیے. تو انہوں نے کہا رات کا سامان ہے, میں لا کے دے دوں. تو رات کا سالن روٹی لا کے رکھ دی گئی. انہوں نے کہا کھا لیجئے. میں نے اٹھایا اور کھایا, اور کھانے کے بعد کہا پروردگار تیرا شکر ہے. اب جب دوپہر میں کھانا کا وقت آیا تو اب دسترخوان لگا, جہاں سے وہاں تک مختلف چیزیں دسترخوان پہ موجود تھیں. انہوں نے کہا قبلہ آئیے, کھانا کھا لیجئے. میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک ہی چیز سے کھانا کھایا, پیٹ بھرا, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رزق حلال عنایت فرما دی. بس جیسے ہی میں نے ایک چیز کھا کے کہا خدا ہے تیرا شکر, انہوں نے کہا یہ کیا کیا قبلہ آپ نے؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا. کہنے لگے اگر آپ کھا چکے تو جو اور چیزیں ہیں یہ کون کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں میں تو شکم سیر ہو چکا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھا سکتے, تھوڑا تھوڑا. کتنے بھولے بن گئے آپ. اگر یہ جملہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ادھر دیکھیے پھر سمجھ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا بولیے نا بھائی, چکھ لیجئے. یہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ پہلے اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈشی ایک تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ چکھنا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ورائٹیز مختلف ہوں, جہاں انواع مختلف ہوں, جہاں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں کہا جاتا ہے یہ بھی چکھ لیجئے, یہ بھی چکھ لیجئے, یہ بھی چکھ لیجئے, یہ بھی چکھ لیجئے. اب بھی تم نہیں سمجھے, بڑے بھولے بنے ہو. یہ لفظ چکھنا رکھ کے آیت میں خدا نے بتایا کہ سنو ہم نے زندگی کے دسترخوان پر ایک قسم کی موت نہیں رکھی, سفرہ حیات پر ہم نے ایک قسم کی موت نہیں رکھی. اسے بھول جاؤ کہ ایک قسم کی موت.
موت کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں، اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ جیسے کھانے کا مختلف ذائقہ ہے نا، ویسے ہی موت کے بھی مختلف ذائقے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کھانے میں ذائقہ ہاتھ سے آتا ہے اور موت میں ذائقہ اعمال سے آتا ہے۔ کھانے میں ذائقہ ہاتھ سے آتا ہے اور موت میں ذائقہ، بولیے نا، اور یہ ذائقہ اللہ پیدا نہیں کرتا، بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ پھر سنیے گا، بڑی ذمہ داری سے جملہ کر، خدا خالق موت ہے، وہ مالک موت ہے، اس نے موت کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، مگر وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ ہمیں کیسی موت آئے گی۔ خدا نہیں طے کرے گا، خدا طے نہیں کرے گا کہ مجھے کیسی موت آئے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے خدا مالک جنت ہے اور مالک جہنم ہے، مگر خدا طے نہیں کرے گا کہ ہمیں جنت جانا ہے کہ جہنم۔ ہم اپنے لیے جنت خود بنائیں گے، ہم جہنم بھی اپنے لیے خود ہی بنائیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ مولانا کیا مطلب؟ موت کا ذائقہ آپ خود بناتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں بناتا۔ مثلا میں مثال دوں آپ کو، آپ جب یہاں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا باہر واٹر کولر رکھے گئے تھے، ایک صاحب وہاں کھڑے ہوں خالی گلاس لیے ہوئے، اور جو بھی اندر آدمی آئے اس کے ہاتھ میں گلاس دے کے گئے، پانی لے کے جائیے گا، اور جو بھی مجلس میں آ رہا ہے اندر پانی لے کے آ رہا ہے، سب پانی لے کے داخل ہوئے، سب نے پینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا جیسا آپ کو لگا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسا لگا؟ کہنے لگا جیسے آپ کو لگا۔ سب نے پانی پیا، ایک ہی جیسا تھا، سیم ذائقہ، سیم ٹیسٹ، مگر تھوڑی دیر کے بعد یہاں لا کے میز پہ 2 ڈبے رکھے گئے، ایک میں نمک اور ایک میں شکر، اور اعلان کیا گیا جسے جو پسند ہے وہ گھول لے۔ تو جسے شکر پسند تھی اس نے شکر گھول لی، جسے نمک پسند تھا اس نے نمک گھول لیا، اور جب گھولا تو پانی کا ذائقہ بدل گیا۔ اب جو پیا تو جسے شکر گھولی تھی اسے تو میٹھا لگا، اور جس نے نمک گھولا تھا، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس میں خطا اس کی تھوڑی ہے جس نے واٹر کولر لا کے رکھا تھا، خطا اس کی تھوڑی ہے جس نے پانی رکھا تھا، خطا اس کی تھوڑی ہے جس نے گلاس دیا تھا، خطرہ اس کی تھوڑی ہے جس نے کہا تھا پانی لے کے جائیے گا، خطا تو اس کی ہے جس نے اپنے لیے نمک کا انتخاب کیا، نہیں پہنچے۔ بس یہی ہے زندگی کا پانی، انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس زندگی کے پانی میں آل محمد کے بوس کا نمک گھول رہا ہے یا آل محمد کی محبت کی شکر گھول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ موت، یاد رکھیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں، ماحول نہیں ہے جملہ کہنے کا مگر کہہ دیتا ہوں، دل بھی نہیں ہے کہنے کا، کیونکہ جس بے دلی سے آپ سن رہے ہیں یہ جملہ اس کا حقیقدار نہیں ہے، مگر کہہ دیتا ہوں، پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، علی کہتے ہیں میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو بھی مرتا ہے اس کے سامنے علی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ کیا بات ہے؟ کوئی بھی مرتا ہے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ حق تو ان کا ہے کہ ان کے سامنے علی آئے، حق ان کا ہے کہ ان کے سامنے علی آئے، حق ان کا ہے ان کے سامنے علی آئے، حق ان کا ہے ان کے سامنے علی آئے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی علی علی کر کے گزاری ہے، انہوں نے نسلوں کو پالا ہے علی علی کر کے، انہیں وقت گزارا ہے حسین حسین کر کے، یہ زندگی بھر دنیا سے لڑتے رہے علی علی کر کے، اور آپ آ رہے ہیں سب کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہمارے سامنے آئیے، ہمارا حق ہے، ان کے سامنے کیوں آ رہے ہیں جو آپ کو نہیں مانتے؟ علی نے کہا سب کے سامنے جاتا ہوں، ان کے بھی اور تمہارے بھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ یہ آخری لمحہ ہے، مرنے سے پہلے آدمی خود سوچ لے میں کیا لے کے آیا ہوں، کیا کھو کے آیا ہوں۔ آئے آئے انسان خود سوچے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہوں نا اور تم مجھے دیکھتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو، سودا گھاٹے کا نہیں کیا، اور جب میں اوروں کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو کفے افسوس ملتے ہیں۔ بہت افسوس ہے جنہیں مانتے تھے وہ آئے نہیں، اور جسے مانا نہیں، تو ایک جملہ کہہ دوں، انہیں افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنہیں مانتے تھے وہ نہیں آئے، اس لیے کہ جو نبی کے بلانے سے نہیں آئے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد بات۔ اب دوسرا جملہ
دنیا میں یاد رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کے مرنے کی وجہ علی ہے. پھر سنیے گا، دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کے مرنے کی وجہ کون ہے؟ بولیے، زور سے بولیے. علی کہنا ثواب ہے. علی ہے. دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کے مرنے کی وجہ علی ہے، سبب علی ہے، علت علی ہے، ریزن علی ہے. آپ سے پہلے جو مرے ان کے مرنے کی بھی وجہ علی ہے. آپ کے ساتھ جو مر رہے ہیں ان کے مرنے کی بھی وجہ علی ہے. آپ کے بعد جو قیامت تک مریں گے ان کی بھی موت کا سبب علی ہے. اب حیرت سے نہ دیکھیے بلکہ توجہ دیجئے جملے پر. دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کے مرنے کی وجہ علی بنتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کچھ علی پر مرتے ہیں، کچھ علی سے جل جل کے مرتے ہیں. سلامت رہیے. جو بھی مرتا ہے سبب علی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ دنیا بہت بڑی ہو جائے تمہارے لیے کم ہے. یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے تمہارے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب اگر علی مومن کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے، اس سے وہی مراد ہے جو علی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. پھر سنیے گا، علی کو ماننے والا مومن نہیں ہے، علی کی ماننے والا مومن ہے. نہیں پہنچے آپ. پھر سنیے گا، علی کو ماننے والا مومن نہیں ہے، علی کی ماننے والا مومن ہے. علی کو تو سب مانتے ہیں مگر سب مومن کے دائرے میں نہیں ہیں. آپ کہیں گے جی سب کون؟ مراری باپو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہر قطعہ سے پہلے علی علی کرتا ہے مگر علی کو مانتا ہے، علی کی نہیں مانتا. یہاں مسئلہ علی کو ماننے کا نہیں ہے بھائی. اگر ماننے پہ نجات ہوتی تو مانتے تو سبھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم پہلا مانتے ہیں، وہ چوتھا مانتے ہیں مگر مانتے. مسئلہ یہ کہ علی کو کون مان رہا ہے یہ مفہوم نہیں، علی کی کون مان رہا ہے. علی فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بہت لمبی زندگی مل جائے تمہیں، 100 سال کی، 150 سال کی، 200 سال کی، جب مرو گے تو نتیجہ کیا؟ 2500 برس کی زندگی پائی ہے جناب نوح نے. کتنے؟ اس ایوریج کا آدمی لکھنؤ میں نہیں ملے گا آپ کو 2500 برس کا. پوروانچل میں نہیں، بلگرام میں ہو سکتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. 2500 برس کا آدمی ملے گا آپ کو. نوح تھے 2500 برس کی زندگی جب گزار کے مرے تو پتہ نتیجہ کیا دیا؟ کہنے لگے ایسا لگا جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، اس سے داخل ہوا اور اس سے نکل گیا ہے. اتنی لمبی زندگی گزار. اس کا مطلب یہ زندگی چاہے جتنی لمبی ہو، یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صاحبان نظر لوگ ہیں، مجلسی لوگ ہیں، زندگی کا لمبا ہونا کمال نہیں ہے، زندگی کا با کمال ہونا کمال ہے. زندگی کا لمبا ہونا کمال نہیں. کتنی لمبی زندگی گزاری یہ مہم نہیں ہے، زندگی کیسے گزاری. جانتے ہیں کہ جملہ اگر زندگی لمبی ہونا کمال ہوتا تو پھر علی اصغر کا تذکرہ گھر گھر نہ ہوتا. علی اصغر کی 6 مہینے کی زندگی لوگوں کے 60 برس کی زندگی پہ بھاری ہے، 100 برس کی زندگی پہ بھاری. مولانا آپ نے جناب علی اصغر کا حوالے دیا، وہ تو معصوم کے گھر کا بچہ تھا. چھوڑ دیجئے، اگر زندگی مختصر بھی ہو مگر با کمال ہو، یقین نہیں آتا مناب کے بچوں کو دیکھ لو. صاحب ذکر ہے کہ نہیں؟ آج صاحب تذکرہ ہے کہ نہیں؟ آج صاحب بیان ہے کہ نہیں؟ ان پر بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ زندگی مختصر تھی مگر با کمال تھی. سمجھے کیا؟ یہ ذائقہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. جانتے ہیں ذائقے کا عالم کیا؟ آپ کہیں گے جی زندگی کے کتنے ذائقے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ ذائقہ کیسے طے ہوتا؟ اللہ نے ایک صاحب کو 7 بیٹے عطا کیے،
ساتھ کے ساتھ کا باپ ایک، ماں ایک، خاندان ایک، حسب ایک، نسب ایک، شجرہ ایک، سب کچھ ایک. مگر جب ساتوں بھائیوں کو موت آئی تو الگ الگ طریقے سے. محلے والوں نے کہا بھائی یہ بڑا بھائی ایسے مرا ہے اور چھوٹا بھائی ایسے مرا ہے. پروردگار ان کا تو باپ ایک تھا، ماں ایک تھی، حسب ایک تھا، نسب ایک تھا، شجرہ ایک تھا، پھر انہیں موت ایک طریقے سے کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی سنو، شجرہ ایک ہوا ہے باپ کی بنیاد پر، اور موت آئے گی اعمال کی بنیاد پر. جیسے اعمال ہوں گے. بولیے اب آپ کہیں گے اعمال سے مراد؟ بھیا سنو، پہلی صف کے نمازی کی موت اور ہے اور جمعے کے نمازی کی موت اور ہے. بولیے اب فرق ہے کہ نہیں؟ جو پہلی صف کا نمازی ہے اس کی موت اور ہے، اور جو جمعے کا نمازی ہے اس کی موت اور ہے. اور لفظ کہہ دوں، مجلس کرانے والے کی موت اور ہے، مجلس روکنے والے کی موت اور ہے. اور جملہ کہوں، علی کو ماننے والے کی موت اور ہے، علی کو سوچنے والے کی موت اور ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. موت کی قسمیں دنیا میں جیسا نظریہ ویسی موت، جیسا عقیدہ ویسی موت، جیسی سوچ ویسی موت، جیسا عقیدہ ویسی موت، جیسے اعمال ویسی موت، جیسا بزرگوں کے ساتھ رویہ، جیسا ماں باپ سے رابطہ. میں بتاؤں آپ کو، آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ بم پھینکا جائے آپ کی تباہی کے لیے. نا نا نا، او بم کے لائق کہاں ہیں ہم کہ ہماری زندگی بم سے اجاڑی جائے؟ نا نا نا، یاد رکھنا، اتنا بم سے زندگی تباہ نہیں ہوتی جتنا ماں باپ کی ناراضگی سے تباہ ہو جاتی ہے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت بھی راضی نہیں ہیں. جن سے ماں باپ راضی ہیں ان سے اہل بیت راضی ہیں، جن سے والدین راضی ہیں ان سے رسول اللہ راضی ہیں، جن سے والدین راضی ہیں ان سے خدا راضی ہے. پروردگار آخر تو نے ایسا کیا کیا کہ تو نے اہل بیت کے بعد، اپنے بعد سب سے زیادہ اہل بیت والدین کو کہا یہ رب ہیں، انہیں میں نے رب کہلوایا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں بھی رب ہوں اور یہ بھی رب ہیں. تو جب یہ ان ربوں کا احترام نہیں کر رہا ہے جو والدین کی صورت، میرا کیا ہے؟ یاد رکھنا جوانوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، ترقیاں ڈگریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتی. اسی لکھنؤ میں بہت سارے ڈگری ہولڈر رکشہ چلا رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ڈگریاں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے والدین کی دعائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علم حاصل نہ کریں، علم حاصل کریں اور جہاں تک ہو سکے وہاں آج تک جائیں، عروج تک جائیں، بام عروج تک پہنچ جائیں، کمال تک پہنچیں. مگر ڈگری کے سامنے والدین کو نہ ہلکے میں لینا. یہ مت سوچنا کہ ابا مزدور تھے میں ڈاکٹر بن گیا. یاد رکھ، ڈگری ڈاکٹر بنا سکتی ہے، باپ کی دعا شفا پیدا کر سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اور چپ کیوں ہے بھائی، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. بولیے توجہ تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اجی مولانا رزق میں کمی ہو گئی، کسی نے تعویذ کرا دیا، وہ تعویذ کرا دیا تو بھیا تم تعویذ سے بڑھوا لو. ایک میرے سامنے ایک صاحب ایک مولانا کے پاس گئے تعویذ لینے. میں نے کہا کیا؟ مولانا آپ نے انہوں نے تعویذ دیا تھا، فلاں آدمی فارچونر میں چلنے لگا. اچھا، میں نے کہا کون سے مولانا ہے؟ پتہ چلا مولانا خود سائیکل پہ چل رہا ہے. تو جو اپنے لیے اپنے تعویذ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیا مطلب ہے؟ تعویذوں کی دنیا سے باہر آؤ. شیعت میں تعویذ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تعویذ کی جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں معصومین کے حرز ہیں. پوچھئے علماء بیٹھے ہیں زندہ حوالے، حرز جواد، امام جواد، حرز مولا کائنات، حرز امام حسن، حرز امام حسین. وہ نقشے ہیں وہ جو اماموں نے دیے ہیں. اب مجھے افسوس یہ ہے کہ قوم مولا کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے پڑی ہے.
یہ بدلے گا زندگی. بھائی کوئی نہیں بدلے گا. تمہاری زندگی صرف تین ہی بدل سکتے ہیں, یا اللہ, یا مولا, یا والدین. تیسرا کوئی آدمی. اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں بڑی غور سے سنیے. مولوی کی بتاؤں میں آپ کو سنیے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, مولا میں بہت پریشان ہوں. امام نے کہا پھر میرے لیے دعا کر دی. بھائی مولا سے کرا دعا. مولا نے کہا پروردگار کیا پریشانی ہے؟ حالات خراب ہو گئے, حالات خراب ہو گئے, مالی تنگی چل رہی ہے. امام نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں, پروردگار اس کے رزق میں وسعت عنایت فرما. امام تو امام جس کے لیے کہنے. میں کہا ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد آیا. امام نے کہا بھائی اب کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا جی حالات اور بگڑ گئے. امام کی دعا کے بعد حالات بگڑ گئے. اچھا بھائی چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پھر دعا کرتے ہیں. امام نے کہا پھر دعا کرتے پروردگار. پھر 3 مہینے کے بعد آیا. امام نے کہا اب کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا جی ایک گھر تھا وہ بھی بیچ دیا, اور بگڑ گئے. پھر دعا کر دی. پھر آیا 3 مہینے کے بعد. امام نے کہا اب کیا آخری بکری تھی وہ بیچ کے آیا ہوں. امام دعا کر رہے ہیں. امام گھر بک گیا, بکری بھی بک گئی, سب اب بچائی کچھ نہیں, اجڑ گیا, برباد ہو گیا, ختم. اب یہ آیا. اس نے کہا بس آخری بار دعا کر دیجیے, آخری بار. جواب سننا امام کا. کہیں گے سن, پہلے تو وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فرعون کو دے رہا تھا, نمرود کو دے رہا تھا, شداد کو دے رہا تھا, وہ تجھے نہیں دے گا. دوسرے اگر اس نے بند بھی کیا ہوتا تو میرے کہنے پر کھول دیتا. اب جملہ سنیے گا, وہی چپ رہے گا جہاں پانی جائے گا. کیا کہا؟ اگر بند بھی کرتا تو میرے کہنے پر کھول دیتا. تو اس نے کہا مولا پھر؟ کہا سن, اس نے تیرا رزق نہیں بند کیا, تو نے اپنا رزق خود بند کیا ہے. اس نے تو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا, کہا مولا اپنا رزق خود کون بند کرتا ہے؟ امام نے کہا تو نے کیا. اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بند کیا, اور اگر بند کیا ہے تو کیسے بند کیا, اب اس کو کھولا کیسے جائے گا؟ امام نے کہا یہ بتا کہ تجھے اپنے باپ سے بات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ پہنچے آپ. تجھے اپنے باپ سے بات کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ اس نے کہا 2 سال. کہ جب سے باپ سے بات بند ہوئی ہے تب سے رزق بند ہو گیا ہے. جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کرتا چلا جا. اور سن, جب کسی سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ 2 چیزیں پیدا کرتا ہے, ایک اس کا رزق بڑھا دیتا ہے, دوسرے اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. ایک رزق بڑھتا, دوسرے عمر بڑھتی. عمر کسی ٹونک سے نہیں بڑھتی بھائی. میڈیکل سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے وہ آپ کی 50 سال کی عمر کو 52 نہیں کر سکتی, 55 نہیں کر سکتی, 56 نہیں کر سکتی. اگر کر سکتے تو تمہارے والدین کی رضاعت. یاد رکھنا یہ جو سفید داڑھی والے گھر میں ہے نا, یہ تمہارے رزق کے ضامن ہیں. تم یہ سوچتے ہو ابا تو ریٹائر ہو گئے اب کیا کریں گے؟ پہلے وہ کما کے کھلا رہا تھا, اب اپنے وسیلے کے ذریعے کھلا رہا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کا کسی بندے کا محتاج ہو. چاہتا ہے تو کیا ہے, اپنے والدین کو راضی رکھیے گا. والدین کی ناراضگی موت کو بدل دیتی ہے بھائی. خدا آپ جائیے, بے شمار وقت نہیں ہے, اتنے واقعات ہیں موت کے حوالے سے, روح کانپ جائے گی. لوگ مرے ہیں, تڑپے ہیں, مرسل اعظم بیٹھے ہیں, جوان کا دم نہیں نکل رہا, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, دم نہیں نکل رہا. لوگوں نے مرسل اعظم کو بلایا, نبی مکرم تشریف لائے, یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کریں منزل آسان ہو جائے. ہم تو یاسین پڑھ کے منزل آسان کر لیتے ہیں, ہم تو سورہ رحمان پڑھ کے منزل آسان کر لیتے ہیں. یہاں خود ناطق قرآن نبی مکرم بیٹھے, پروردگار اس جوان کی منزلوں کو آسان کر دے, اس کی روح کو نکال دے. نکلی روح, نکلی نہیں. نبی مکرم نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. کیا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے, ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. نبی مکرم نے کہا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ. کہا خدا کے واسطے اس سے راضی ہو جا, ورنہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا, دم نہیں نکلے گا. کہا نہیں اس نے مجھے ستایا ہے.
نبی نے کہا اس کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے راضی ہوں، نبی کی موجودگی میں۔ اللہ اکبر۔ صرف کیوں؟ یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدین کہ مرسل اعظم کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو والدین کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اگر جن کے زندہ ہیں ان کے پاس گولڈن چانس ہے، اپنی زندگی کو بدلوا لیں، اور جن کے چلے گئے وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ اہل بیت نے وہ بھی دروازہ کھولا ہے۔ اہل بیت نے کہا اگر تمہارے والدین چلے گئے تو پریشان نہ ہونا، جیسے ہماری قبر پہ آ کے دعا کرتے ہو ویسے ہی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرو۔ والدین کی قبر پہ بیٹھ کے دعا کرنا انسان کے لیے سبب نجات ہے۔ اتنی بڑی بات ہے خدا کی قسم۔ آپ دیکھیے اللہ نے کہا تو والدین کی رضاعت انسان کی موت کے مزاج کو بدل دیتی ہے، موت کے ذائقے کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ بہترین ذائقہ چاہتے ہیں بس 3 کو راضی کر لیں، اللہ، اہل بیت اور والدین، پھر پوری دنیا چاہے جہاں چلی جائے تمہاری بخشش کے ضامن اہل بیت بن جائیں گے۔ اللہ، اہل بیت اور والدین، بات ختم ہو گئی۔ موت کے ذائقے کو کون بدل سکتا ہے؟ والدین کی رضاعت، والدین کو راضی کر۔ پریشان ہو والدین کے پاس جا کے بیٹھو، ان کے دل کو چھوٹا نہ ہونے دو، جانتے ہو کچھ نہ ہو دن میں 10 مرتبہ جا کے پوچھو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ ورنہ ہم نے تو نوکر، ارے نوکر لگا دیا، نوکر سب کچھ ہو سکتا ہے، اولاد تھوڑی ہو سکتا ہے۔ مولانا ہم نے فلاں مولوی کو پیسے دے کے قرآن پڑھوا دیا، بھائی مولوی نے پیسے لے کے قرآن پڑھا ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، مگر یاد رکھ مولوی کا پڑھا ہوا قرآن ایک طرف ہے اور اولاد کی پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ ایک طرف ہے، نہیں ہے۔ والدین کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس کے لیے کچھ کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے اتنے بڑے بڑے پروگرام کریں کہ یوں ہو گیا، نہیں نہیں، کچھ نہیں۔ آپ روز کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اپنے والدین کے لیے فاتحہ کریں، روزانہ اصول بنا لیں، قانون بنا لیں، ہفتے میں 1 دن جائیے اپنے والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھیے، اپنی اولاد کو لے کے جائیے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے تو بہترین طریقہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کے اپنے باپ کی قبر پہ جائیے۔ میں نے گجرات میں دیکھا ہے، گجرات میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، گجرات میں جانتے ہیں حالات کیا؟ فقیر دروازے پہ مانگنے آیا، باپ کھڑا ہوا ہے دروازے پہ، پہلے بیٹے کو بلاتا، بیٹا ادھر آ گیا، بیٹا آیا 10 سال کا 15 سال کا، باپ نے جیب سے پیسہ نکالا، کہا بیٹا تم دو، تم دو۔ کیوں بھائی تم کھڑے تھے دے دیتے؟ نہیں۔ خمس کی تاریخ آئی، دے دو، نہیں، بیٹے کو بلایا، تم دو، کیوں؟ کہ اسے عادت دلا رہا ہوں، آج اگر میں عادت نہیں دلاؤں گا کل میرے بات کیسے کرے گا؟ نسل کی تربیت کیجئے آقا، نسل کی تربیت کیجئے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کی اولاد ویسا کرے، آپ اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ اپنے والدین کو جتنا یاد جان لیں، ہم نے اپنے والدین کو اے سی روم دے دیا، بھائی اے سی روم میں سکون نہیں ہے، سکون اس وقت ہوگا جب تم 4 باتیں میٹھی کرو گے بیٹھ کے۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے، وہ زندگی گزار چکے، انہوں نے پال کے پوس کے تمہیں پروان چڑھا دیا یہاں تک، اب انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ تم جاؤ اپنی جاب سے آؤ، پلٹ کے بیٹھو، ابا کیسے ہیں، مزاج کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، تم نے پوری زندگی ساتھ گزاری ہے، تمہیں معلوم ہے انہیں کیا پسند ہے، کبھی کبھی ان کی پسند کا خیال رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا یہ عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ غیبت امام میں والدین عظیم نعمت ہیں، نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، ان کا خیال رکھیے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان معصومین کے بعد اگر کوئی وسیلہ ہے اللہ نے رکھا ہے تو اہل بیت ہے، جیسے ہم کہتے نہیں پروردگار اہل بیت کے وسیلے سے سن لے۔ روایت کے اندر والی دعا مولانا سے پوچھیے گا، روایت کے اندر والی دعا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں اور کہیں کہ اپنے والد سے کہیں ابا میرے حق میں دعا کیجئے، ماں سے کہیے ماں میرے حق میں دعا کیجئے۔ کیوں؟ اللہ جتنی جلدی والدین کی سنتا ہے۔ بھائی میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا میں اور تم امام حسین علیہ السلام سے نالین کی
حسین کی نالین سے اٹھنے والی گرد پاک پر ہماری جان قربان. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں مگر روایت کا جملہ. امام کہاں لے گئے جانتے ہیں؟ حسین نے والدین کا احترام کہاں بتایا، والدین کی عظمت کہاں بتائی؟ جب علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے اور جناب لیلا آ کے کہنے لگی آقا میرے لال کی تو خیر ہے. کیا کہا؟ لیلا خدا اولاد کے حق میں ماں کی دعا قبول کرتا ہے. خود امام کائنات ہیں. حسین کربلا میں امام کائنات کی حیثیت سے کھڑے ہیں. کربلا میں حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. امام اگر دعا کرتے کہ علی اکبر نہیں آ سکتے، نظام بدل سکتے تھے، مگر اس وقت کہا لیلا خدا بیٹوں کے حق میں، اولاد کے حق میں ماں کی دعا قبول کرتا ہے، جلد سنتا ہے، تم دعا کرو. کیوں؟ حسین علی اکبر کے حق میں لیلا سے دعا نہیں کرا رہے تھے. قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جوان کو بتا رہے تھے کہ جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو اپنی ماں سے دعا کرانا. اس لیے کہ جو ماں کی دعا کربلا میں علی اکبر کو پلٹا کے لا سکتی ہے تو میں نہیں لا سکتی. خدا کی قسم عجیب و غریب کیفیت ہے. محسوس کیجئے ہماری زندگیوں میں آپ مصروف بہت ہیں مولانا. آفس سے آتے ہیں وقت نہیں ملتا. یہ ہم آفس سے آتے ہیں وقت نہیں ملتا. 70 چیزوں کے لیے ہم مشغولیت کے بعد وقت نکالتے ہیں. مصروفیت ہے، روٹین چیک اپ ہونا ہے، وقت نکالتے ہیں کہ نہیں؟ گاڑی کی سروس ہونا ہے، بولیے بھائی وقت نکالتے ہیں کہ نہیں یا نہیں نکالتے؟ بچے کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، پیرنٹس میٹنگ ہونا ہے. تو تم اپنے بچے کے لیے تو پیرنٹس میٹنگ میں جا رہے ہو، کبھی اپنے پیرنٹس سے میٹنگ کرو. تم اپنے بیٹے کے لیے 20 کلومیٹر چل کے جا رہے ہو مگر اپنے باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں نہیں آ پا رہے ہو. یاد رکھنا، جو بندہ اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں نہیں آ سکتا پھر وہ اس کمرے سے نکل کے قبرستان تک فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آ سکتا. معاف کیجئے گا مجھے. ابھی 3 سال پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی یہیں کی، کہیں کی، کیا لکھنؤ کی تھی، شب نیم شعبان 14 شعبان کی. ایک قبر کو پھلوں سے سجایا ہوا تھا. اس پہ کسی نے نیچے لکھا کہ اگر ماں باپ کو زندگی میں اتنا کھلا دیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہو گیا؟ اگر اتنا کھلا دیا ہوتا تو آج والدین ہمارے درمیان میں ہوتے، آج فاتحہ پڑھنے کا نمبر نہ آتا. مگر نہیں، 80% چیز دکھاوے پہ چل رہی ہے. ابا مر گئے، چہلم کا پوسٹر بہت بڑا. چل بھائی چہلم کا پوسٹر کر یہ بڑا ہو. کوئی چیز بڑی نہیں ہونا چاہیے مرنے کے بعد، بس ایک ہی چیز بڑی ہے، ایصال ثواب کا سلسلہ بڑا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا، ہوگا یہاں بھی قانون ہے ہی، پوری قوم ہی کا ہے، میں کون سا الگ سے آیا ہوں، میں بھی اسی قوم. ایک آدمی دروازے میں بٹھایا جاتا ہے لفافہ لینے کے لیے، بٹھایا جاتا ہے، وہ رجسٹر لے کے بیٹھتا ہے. آپ آئے، آپ یہ آئے، یہ سب نے لفافہ دیا. کبھی آپ نے سویم کی مجلس میں دیکھا لفافہ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا؟ آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا؟ کیوں نہیں بیٹھتا؟ کیونکہ پھر میں کہوں گا ہم ابھی تک دین کو سمجھ نہیں پائے. آپ چلیے گجرات میں شادی میں میز نہیں لگتی، موت میں میز لگتی ہے. اور وہاں پیسے کی کمی نہیں ہے کسی کو کہ پیسے کی ضرورت ہے. ایک آدمی بیٹھتا ہے کہاں؟ میز پہ رجسٹر لے کے. آپ آئے، آپ نے آنے کے بعد کہا میں نے مرحوم کے لیے 5 تسبیحیں صلوات کی پڑھی ہیں، لکھیے. اس نے لکھا. دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے مرحوم کے لیے 2 رکعت پڑھی تھی. تیسرا آیا، میں نے قرآن کا 1 پارہ پڑھا تھا. اس نے آ کے کہا میں نے اتنا سورہ پڑھا تھا. سویم سے لے کے پھر چہلم تک جتنا پڑھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک آدمی مائک پہ آ کے بیان کرتا ہے کہ مرحوم کے لیے اتنی زیارت عاشورہ پڑھی گئی ہیں، اتنا سورہ رحمان پڑھا گیا ہے، اتنا سورہ یاسین پڑھا گیا ہے. بھیا بس میزی تو بدلنا ہے. اب تک مال کے لیے لگا رہے تھے، اب اعمال کے لیے لگا دو. یہ ضروری ہے، اس رواج کو بنائیے، احسان نہیں ہے. اگر میں کسی کے لیے 4 صلوات کی تسبیح پڑھ دوں، کل کوئی میرے لیے پڑھے گا، مگر یہ رواج بنانا ہوگا.
جیسے آپ نے بہت سارے رواج بنائے، ایک رواج یہ بنائیے کہ جو آئے وہ مرحوم کے بیٹے کو کہے کہ میں نے آپ کے والد کے لیے کیا کیا. یہ کیا ہم نے. ہم گھر سے چلے، جب ہم چلے تو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. 8 صلوات کی تسبیحیں ہوئی ہیں بیٹا، یہاں تک لکھ لو. اس نے لکھ لیا 8 صلوات کی تسبیح. آپ سوچئے اگر یہاں آیا ہوا ہر بندہ 10 صلوات کی تسبیح پڑھ دے تو پھر مرحوم کے لیے کیا ہوگا. میری مجلس کا ثواب ایک طرف ہے اور ایک صلوات کا ثواب ایک طرف ہے. اس لیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں خدا شریک نہیں ہے، اس میں خدا شریک نہیں، مگر صلوات میں خدا شریک ہے. تو جس عمل میں خدا کی شرکت ہو جائے وہ کتنا بڑا. عزیزان گرامی، بدلنا ہوگا، نظام کو بدلنا ہوگا، سسٹم کو بدلنا ہوگا. دنیا بہت آگے چلی گئی، بہت آگے. ہم سوچ رہے ہم بہت آگے چلے گئے. آپ بس اتنا آگے چلے گئے کہ آپ نے پرانے لکھنؤ سے گھر بیچ کے نیو حیدرآباد میں فلیٹ لے لیا ہے. بس یہی آگے ہیں. فکری طور پہ ہم وہی ہیں. فکری طور پہ بدلنا ہوگا. اور بھائی دوسرے کے لیے جینا بند کر دیں. کب تک جئیں گے؟ پہلے دن پتا تھا کہ مجھے مرنا ہے. جب آپ اس دنیا میں آئے تھے پہلے دن مولا کائنات فرماتے ہیں جب دنیا میں انسان آتا ہے تو کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی. ابا کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ کیا بنے گا، اماں کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ کیا بنے گا، خاندان میں کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ جو آج پیدا ہوا کیا بنے گا، مگر یہ پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے تو مرے گا. یعنی زندگی میں بننا کنفرم نہیں ہے، مرنا کنفرم. تو جو چیز آتے ہی کنفرم ہو گئی تھی اس سے پھر گھبراہٹ کیوں ہے، اس سے خوف زدہ کیوں ہے، اس کی وجہ سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، ڈر کیوں رہے ہیں آپ موت کے نام سے. سنیے ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ. اللہ اکبر. ڈاکٹر علی شریعتی نے ہمارے سماج کے سارے پردے اٹھا دیے. اس نے سماجیات کے پراگ سے اڑا دیے. اس نے کہا سنو، آدمی موت سے نہیں ڈرتا، اپنوں سے ڈرتا ہے. پھر سنیے، موت سے نہیں ڈر رہا ہے آدمی، اپنوں سے ڈر رہا ہے. کیوں؟ 50 60 70 سال تک آدمی جب تک زندہ رہتا ہے نا ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے، بھائی میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بھائیوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے سماجی سٹیٹس کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے دوستوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا فلاں کا کیا ہوگا. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک جملہ لکھا اور چہرے سے نقابیں اتار دی. اس نے کہا او انسان ذرا ہوش میں آ، تو نے 70 سال یہ سوچنے میں گزار دیے میں مر گیا تو فلاں کا کیا ہوگا، کم سے کم 1 منٹ یہ سوچ لیتا میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوچا ہے میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. سوچا آپ نے؟ میں مر گیا بھائی ایک ایسا بیمہ کرا دوں کہ کم سے کم میں مروں تو میرے مرتے ہی اولاد کو 1 کروڑ روپے مل جائیں. دے دیے تم نے 1 کروڑ، اور بعد میں جب اس نے اڑانا شروع کیے یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ اڑائے گا کہاں. بولیے 1 کروڑ کا جو بیمہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ضامن صاحب، وہ LIC کے وہ وہاں ہیں دبئی میں، بڑا کام ہے ان کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیمہ، میں نے کہا بیمہ تو کرا لیں گے، یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد اولاد سے صحیح جگہ خرچ کرے گی. یاد رکھیے گا وہ مال جو آپ نے جمع کیا ہے نا، اگر اسے اولاد غلط جگہ خرچ کرتی ہے تو آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. پھر یہ نہیں ہم تو محبت میں چھوڑ آئے تھے، تو محبت میں سب کچھ چھوڑ گیا. پوری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارتا رہا، اپنے جذبات احساسات کو مارتا رہا، اپنی خواہشوں کو مارتا رہا، اور اولاد نے 1 کروڑ آتے اڑا دیا. یہاں اڑ رہے ہیں اور وہاں لٹ رہے ہیں. وہاں صبح شام فرشتہ بولا آ جاؤ بھائی آ جا، آج پیشی پہ آ، آج تیرے بیٹے نے یہ کر دیا. اب وہاں سے یہ بھی سسٹم نہیں کہ کال کر کے کہہ دے کہ بیٹے خیر کر. پوری زندگی وہاں قسطیں دیتا رہا، اب یہاں اس کی قسطیں دے رہا ہوں. یاد رکھیے. بولیے کیا فائدہ.
بھیا اپنی زندگی گزاریے سکون کے ساتھ، فرمان اہل بیت کے مطابق زندگی گزاریے. سمجھ گئے؟ LIC کے بیموں پہ بھروسہ نہ کیجئے، اہل بیت کے دیے ہوئے راستے پر. چھوڑیے اولاد، چھوڑیے دولت، مگر دولت اگر چھوڑ رہے ہیں تو کم سے کم اولاد کی ایسی تربیت کر جائیے کہ وہ آپ کے بعد خیر کی جگہ خرچ کرے، شر کی جگہ نہ کرے. خیر کس سے آئے گا؟ خلوص سے آئے گا. خلوص، یہ دو لفظ ہیں، عربی میں ایک فلوس ہے اور دوسرا خلوص ہے. اسے جمع کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے یہاں کسی چیز میں خلوص نہیں رہا. جانتے ہیں آپ حالات کیا ہو گئے؟ اب میں بتاؤں آپ کو حالات کیا. حالات اس وقت یہ ہیں، کہنا نہیں چاہیے، مولانا نے پوری زندگی نجف میں گزار دی. ان سے پوچھئے گا کہ جب آدمی یہاں سے کربلا جاتا ہے نا تو اس کے خلوص کا عالم آپ دیکھیے. آپ یہاں سے چلنے سے جو فوٹو ڈالنا شروع کرے گا وہاں تک ڈالے گا، اور پھر وہاں سے یہاں تک آ کے ڈالے گا، اور پھر اسٹیٹس ڈالے گا. کبھی زمین چوم رہا ہے، کبھی آسمان چوم رہا ہے، کبھی یہاں سے سیلفی، کبھی وہاں سے ویڈیو. میں ایک جملہ کہوں تمہیں سننا، قافلہ سالار تمہیں ٹکٹ دے کر، ویزا دے کر کربلا تک پہنچا سکتا ہے، حسین تک نہیں. تقریر ختم ہو رہی ہے 5 منٹ کے اندر. قافلہ سالار تمہیں ٹکٹ اور ویزا دے کے کربلا تک پہنچا سکتا ہے بس، مگر ہوٹل سے حسین تک جانا تمہیں کہے گا. یہ سفر بڑا سخت ہے. یہ جو یہاں سے وہاں کا سفر ہے یہ گھنٹوں کا ہے. یہ جو لکھنؤ سے، ممبئی سے، دلی سے کربلا کا سفر ہے یہ گھنٹوں کا ہے، اور جو ہوٹل سے حسین تک ہے یہ صدیوں کا سفر ہے. یہ ایسے نہیں تھا. ورنہ ہم تو گئے، زیارت کر کے آ گئے ہیں. کیا زیارت کی؟ ورنہ پوری کربلا دیکھی. تم دیکھنے کو زیارت کہتے ہو؟ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں عجیب و غریب کیفیت کا جملہ ہے مولانا. تم دیکھنے کو زیارت کہتے ہو؟ میں دیکھنے کو زیارت سمجھتا ہوں. ہم دیکھنے کو زیارت سمجھتے ہیں. حسین جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان دیکھنے کو زیارت سمجھے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ قبر حسین کا پہلا زائر نابینا تھا. جابر بن عبداللہ ہے. حدیث قصہ کس سے پڑھتے ہیں ہم؟ کون راوی ہے؟ جابر بن عبداللہ. کون تھا جی؟ نابینا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے پہلا زائر نابینا بنا کے بتایا کہ دیکھنے کو زیارت نہیں کہتے، دیکھنے کو زیارت نہیں کہتے. عزیزان گرامی، دیکھنے کو زیارت نہیں کہتے. بدلیں. سوچئے، ہر سال کربلا جائیے، بار بار کربلا جائیے، ہر مناسبت پہ کربلا جائیے، دنیا کے سفر منتقل کیجئے، کربلا جائیے، مگر جب تک جائیے جب تک حرمت کو باقی رکھ سکیں. جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ بزرگان موجود ہیں، ان سے پوچھے گا، علماء بیٹھے، ان سے پوچھے گا. امام نے فرمایا کربلا آؤ تو بہت زیادہ ٹکنا تو 3 دن ٹکنا، اور 3 دن کے بعد نکل جانا، اور یہاں جب تک رہنا مایوس رہنا، اداس رہنا، اپنے چہرے کو غمزدہ رکھنا، اور ہو سکے تو گوشت سے پرہیز کرنا. یہ سب امام نے فرمایا ہے، کامل الزیارات میں موجود ہے، امام نے فرمایا ہے. اب ہمارے یہاں کیا؟ اور ہاں کمال یہ امام نے فرمایا کہ آؤ اس کا احترام کو باقی رکھو. پرانے علماء جب کربلا جاتے تھے تو وہ اپنی ضروری حاجات کے لیے 40 کلومیٹر باہر آتے تھے. 40 کلومیٹر کربلا سے باہر آتے تھے. شیخ صدوق، علامہ ہلی، مقدس اردبیلی کہاں جاتے تھے؟ 40 کلومیٹر. پیشاب کرنا ہے 40 کلومیٹر جا رہے. کیوں؟ خوف زدہ تھے، پتہ نہیں کہاں خون حسین گرا ہو. یعنی علماء کہتے تھے دور رہو تاکہ احترام باقی ہے. آج یہاں جب آدمی نکلتا ہے پہلی شرط جو ہوتی ہے ٹور کے انچارج سے، نزدیک ہو، نکلیں اور حرم میں چلے جائیں. کیا مطلب بھائی؟ حرمت کو تم باقی، بھائی کم سے کم ہمیں 10 دن اسٹے کرنا ہے. اس 10 دن میں پھر حالات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ 2-3 دن تو صحیح گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پتہ چلا ہوٹل میں بیٹھ کے حقہ پی رہا ہے.
گوشت کھا رہا ہے، لڑ رہا ہے اس بات پہ جی گوشت نہیں کھلایا، پھر کہاں ہے کربلا؟ پھر وہی کہوں گا، طور والا تمہیں کربلا تک پہنچا سکتا ہے، حسین تک نہیں پہنچا سکتا۔ حسین تک تم خود جاؤ گے، حسین تک معرفت حسین لے کے جائے گی، حسین تک حسین کی عقیدت لے کے جائے گی۔ یاد رکھنا، غربت کو یاد رکھنا حسین کی، بہت غریب ہے حسین، کائنات میں اس سے غریب کوئی نہیں ہے، بہت غریب۔ جان تو کل 15 اگست تھی نا، کل جو گزری یہ کیا تھی؟ 15 اگست، یوم آزادی۔ ہندوستان میں کا بندہ جس ملک میں بھی رہے 15 اگست کو وہ ایک جھنڈا لگا کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوم آزادی جب آتا ہے نا تو وہ سب خوشی مناتے ہیں جنہیں آزادی ملتی ہے۔ آزادی ہم بھی خوشی مناتے ہیں، آپ بھی خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے بھی کل صبح اپنے کالج میں پروگرام کیا، کیوں بھائی؟ آج یوم آزادی تھا۔ میں جملہ کہوں، دنیا کا ہر انسان آزادی ملنے پر خوش ہوتا ہے، بس حسین کا گھرانہ تھا جب آزادی ملی تو خوش نہیں ہوئے۔ خدا مرحوم سجاد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، عاشق جناب سکینہ، مرحوم کو جناب سکینہ سے عشق تھا، محبت تھی، نام سنتے تھے تڑپ جاتے تھے۔ خدا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند ہو، جوار معصومین میں جگہ نہ دے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس پوتی کی بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت۔ میں نے کہا نا، جب آزادی ملتی ہے تو خوشی ملتی ہے۔ اہل بیت کو جب آزادی کی خبر ملی نا، خوش نہیں ہوئے، غمزدہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی اسے ملتی ہے کہ جسے آزادی کے بعد کوئی قیمتی سامان چھوڑ کے جانا نہ ہو۔ مگر جب اہل بیت کو پیغام آزادی ملا نا تو انہیں آزادی سے زیادہ سب سے زیادہ فکر یہ تھی، ہم تو چلے جائیں گے، حسین کی سب سے قیمتی امانت یہاں رہ جائے، جس کا نام سکینہ ہے، سکینہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار۔ 2-3 جملے کہوں، آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کی جانب سے۔ مولا حسین، آپ آتے بہت دیر میں ہیں، چلے بہت جلدی۔ ابھی تو دل بھر کے رو بھی نہ پائے تھے، آپ چلے گئے۔ مولا اگر اس عزا میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو ہمیں معاف۔ مولا ہم آپ کے اکبر کو دل بھر کے رو نہیں پائے، آپ مولا اس محرم کو ہمارے لیے آخری محرم قرار نہ دینا۔ مولا مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ اللہ اکبر۔ نام سجاد تھا، سجاد ہو اور سکینہ سے محبت نہ ہو، جانتے آپ؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہماریاں لا کے لگائی گئیں۔ ایک ایک بی بی کو سوار کرایا سید سجاد نے۔ اب کربلا جا رہے ہیں نا، کربلا جا رہے ہیں، سب بیویاں سوار ہو گئیں۔ سید سجاد قریب آ کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں سب آ گئیں، اماں رباب نظر نہیں آتی۔ اماں رباب نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا کہ سجاد میں جانتی ہوں کہ رباب کہاں ہوں۔ کہا پھوپھی اماں چلیے۔ پھوپھی اماں کے ساتھ سید سجاد آئے۔ جانتے ہو زینب کہاں لے کے آئیں؟ قید خانے کے اس کونے میں لے کے آئیں جہاں سکینہ کی قبر بنی تھی۔ اور جب قبر سکینہ کے قریب آئیں تو کیا دیکھا؟ ایک ماں قبر سکینہ پہ رخسار رکھے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، سکینہ تمہیں بڑا ارمان تھا نا گھر جانے کا، ہم گھر جا رہے ہیں میری بچی۔ سکینہ ہم تو جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں لوٹ کے آئیں نہ آئیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، اماں کے بازوؤں کو پکڑا، اماں اٹھئے، قافلہ تیار ہے۔ جناب رباب اٹھیں، اٹھ کے کہنے لگیں، سید سجاد میں چلنے کے لیے تیار ہوں، بس یہ ہے کہ شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ سید سجاد نے شام کی عورتوں کو بلایا۔ اب سن لو ایک ماں نے کیا کہا۔ شام کی عورتوں سے کہنے لگیں، ہم تو جا رہے ہیں
پتہ نہیں اب لوٹ کے آئے نہ آئیں، مگر تم سے گزارش ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا بس اتنا کرنا، شام کے وقت قبر سکینہ پہ آ کے ایک چراغ جلا دیا کرنا، ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ اب جملہ تو سن لو، قبر سکینہ پہ آ کے ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ اب اگلا جملہ جو کہا رباب نے تڑپ جائیے گا، کہتے قبر سکینہ پہ آ کے ہر شام ایک چراغ جلا دینا، اس لیے کہ میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھوپھی اماں آپ اماں کو لے کے چلیے، پھوپھی اماں آپ اماں کو لے کے چلیے۔ زینب نے رباب کو پکڑا اور بی بی لے کے چلی گئیں۔ سجاد قبر سکینہ پہ بیٹھ گئے، بس 2 جملے سن لو، اور بیٹھ کے کہا سکینہ تم روز پوچھتی تھی نا بہن یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تم روز پوچھتی تھی نا، اور میں کہتا تھا سکینہ ہم یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، تو تم پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے، لو سکینہ ہم آج گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ ہم جا رہے ہیں مگر تم نہیں جا رہی ہو، سکینہ کوئی پیغام ہو تو بتاؤ۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں قبر سکینہ کو زلزلہ آیا، آواز آئی بھیا سجاد جب مدینے جانا تو صغرا سے کہنا اچھا ہوا جو کربلا نہ آئی، ورنہ تماچے کھانا پڑتے، گوشوارے چھنوانا پڑتے، اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ بابا کے گلے پر چلتا ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ میرے اللہ مرحوم سجاد صاحب کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف ہے، جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ میرے اللہ آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کریں۔ میرے اللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عاقبت بخیر کر دے، ہماری عاقبت بخیر کر دے۔ پروردگار کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جائے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، حضرت آیت اللہ خامنائی مجتبیٰ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی، اس کے نظام کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث زمان فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرت 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سجاد حسین کی روح کے نثار ساجد حسین ابن اعجاز حسین کی